طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت سے کیا مراد ہے؟ طہارت سے مراد ہوتا ہے نجاست و پلیدی سے پاک ہونا، خواہ وہ نجاست ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ شریعت کی اصطلاح میں طہارت ایک خاص صفت کو کہتے ہیں جس کا حکم شریعت نے اس لیے دیا تھا کہ انسان کا جسم یعنی ظاہر اور باطن پاک ہو جائے، وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں اپنی پاکیزہ حاضری دے سکے، یعنی نماز وغیرہ ادا کر سکے۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں طہارت صغریٰ، دوسری کو کہتے ہیں طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ کہتے ہیں وضو کو، طہارت کبریٰ کہتے ہیں غسل کرنے کو۔ یعنی چھوٹی پلیدی ہو تو صرف وضو کرنے سے ہی وہ پاکی حاصل ہو جاتی ہے، اس کو طہارت صغریٰ چھوٹی پاکیزگی کہتے ہیں۔ اگر غسل واجب ہو جائے تو اس کو صاف کرنے اور اس سے نجات حاصل کرنے کو طہارت کبریٰ کہتے ہیں، بڑی پاکیزگی۔ اور جس پلیدی کی وجہ سے وضو یا غسل واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اس کو نجاست کہتے ہیں۔ اس نجاست کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نجاست کا لفظی مطلب ہوتا ہے گندگی، پلیدی، ناپسندیدہ چیز۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک پلیدی اور نجاست جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، جس طرح پیشاب ہے، خون ہے، پخانہ ہے، گوبر ہے، یہ وہ پلیدیاں ہیں جو بظاہر نظر آتی ہیں، اس کی شکل، صورت، وجود نظر آتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے باطنی، جیسے گناہ، معصیت، نافرمانی، یہ بھی نجاست ہی ہوتی ہے۔ ظاہری نجاست لگ جائے تو انسان کا جسم پاک ہو جاتا ہے، باطنی نجاست لگ جائے تو انسان کا ظاہر کے ساتھ باطن بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں ظاہری اور باطنی ہر قسم کی نجاست و گندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ظاہر بھی صاف رکھنا ہے اور باطن بھی پاک رکھنا ہے۔ اور یہ جو نجاست ہے مزید اس کی دو قسمیں ہیں، نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقیہ۔ نجاست حکمیہ کہتے ہیں وہ نجاست جو ظاہر میں نظر نہ آئے لیکن شریعت نے کہہ دیا ہو کہ اس سے پاکی حاصل کرنا ضروری۔ مثلا آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نظر کچھ بھی نہیں آتا، ہوا خارج ہو گئی، آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، شریعت نے حکم لگا دیا اب نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا ہی ہوگا، اس کو حکمیہ کہتے ہیں۔ حکمیہ کا مطلب شریعت نے حکم دے دیا تو پلید ہو گیا، اس حال میں نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کعبے کا طواف نہیں کر سکتا۔ تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم لگ گیا، بظاہر نظر کچھ بھی نہیں آ رہا، جسم پہ کوئی پلیدی نہیں لگی، کچھ ظاہر نظر نہیں آتا، اس کا رنگ نہیں، وجود نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں نجاست حکمیہ۔ جس کو شریعت نجاست کہہ دے، پلیدی کہہ دے، وہ پلیدی ہی ہے۔ اچھا، ایک ہوتی ہے نجاست حقیقیہ۔ نجاست حقیقیہ وہ ہوتی ہے جو بظاہر نظر آئے، خون ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے یا قے وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں۔ اب ان کو پاک کیسے کریں گے؟ حکمی جو نجاست ہے وہ کبھی وضو توڑ دیتی ہے تو وضو کرنے سے پوری ہو جاتی ہے، پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے، کبھی غسل واجب کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے ایک جسم کے چھوٹے سے حصے سے تھوڑی سی نجاست خارج ہوئی، شریعت نے حکم دیا سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم دھونا ہے، ایک سوئی کے نکے کے برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ تو سوال ہوتا ہے مولا جسم پہ تو پلیدی لگی نہیں ہے، حکم آتا ہے یہ میرا آرڈر ہے، میں نے کہہ دیا ہے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ عقل میں بات آتی ہے نہیں آتی، یہ آپ کو تسلیم ہی کرنا پڑے گا، تو لہذا کر رہے ہیں، یہ اسی کو فرما برداری کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نہ مانے تو اس کا مطلب ہے نافرمان ہے، نافرمان ہے تو وہ فرما بردار نہیں ہے، جو فرما بردار نہیں ہے وہ گناہ گار ہے۔ لہذا حکمی جو نجاست ہے وہ یہی ہے، انسان کے جسم میں کچھ خارج ہوتا ہے، بظاہر نظر نہیں آتا، کبھی اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے اور کبھی اس سے وضو لازم ہو جاتا ہے، تو اس کا اہتمام کرنا،
اس کو پاکیدگی اور طہارت کہتے ہیں۔ رہ گئی حقیقی پلیدی جو ہے، حقیقی پلیدی ہر وہ چیز جس کا مادہ ہو، جس کا وجود ہو، جس کا رنگ ہو، جس کی بو ہو، وہ انسان کے جسم سے جب ظاہر ہوگی وہ وضو بھی توڑ دے گی، وہ غسل بھی واجب کر دے گی، تو ایسی صورت میں اس سے پاکیزگی حاصل کرنا واجب اور ضروری ہوگی۔ وہ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس کو دھوئیں گے، اتنا دھوئیں گے کہ وہ چیز زائل ہو جائے۔ اگر رنگ دار چیز ہے تو اس کا رنگ ختم کرنا چاہیے، بو دار چیز ہے اس کی بو ختم کرنی چاہیے، اگر وجود ہے، اس کی جسامت ہے یا اس میں کوئی موٹاپا پن ہے تو اس کو زائل کرنا ہوگا۔ وہ کپڑے پہ بھی لگ سکتی ہے، بدن پہ لگ سکتی ہے، چٹائی پہ لگ سکتی ہے، وہ فرش پہ بھی لگ سکتی ہے، در و دیوار پہ بھی لگ سکتی ہے، کہیں بھی لگ سکتی ہے۔ اور پلیدی جہاں بھی لگی ہو، وہ حقیقی پلیدی ہو جو نظر آتی ہو، تو اس کا حکم یہ اس کو اتنی دھوئیں، اتنی دھوئیں، اتنی دھوئیں کہ وہ پاک اور صاف ہو جائے۔ مثال کے طور پر انسان کا کپڑوں پہ لگ گئی، کپڑوں کو اتنے دھوئیں، بے شک ایک بار دھونے سے اس کی بو ختم ہو جاتی ہے، رنگ ختم ہو جاتا ہے، اثر ختم ہو جاتا ہے، تو ایک بار دھونے سے کپڑا پاک۔ ایک بار دھونے سے رنگ نہیں ختم ہوتا، بو ختم نہیں ہوتی، اس کا اثر ختم نہیں ہوتا، 2 بار دھوئیں، پھر نہیں ہوتا تو پھر 3 بار دھوئیں۔ اسی طرح اگر وہ مصلی پہ لگی ہے، چٹائی پہ لگ گئی ہے، اس کو دھوئیں، ایک بار دھونے سے اگر وہ زائل ہو جاتی ہے، آپ کو تسلی ہو جاتی ہے، تو وہ کپڑا پاک ہو گیا، وہ چیز پاک ہو گئی، ورنہ نہیں۔ ایک بات اور بھی سن، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دھونے کے بعد نچوڑنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک چیز کو دھویا دھو کے وہ نچوڑنے کے قابل ہے، آپ نے اس کو نچوڑ دیا، پانی زائل ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس کو نچوڑا ہی نہیں جا سکتا، اس کا کیا کرنا ہے؟ جو چیزیں نچوڑی جا سکتی ہیں اس کا حکم یہ ہے اس کو ایک بار دھوئیں، نچوڑیں، صاف کریں، پھر دھوئیں، پھر نچوڑیں، پھر دھوئیں، پھر نچوڑیں۔ چلو وہ تو نچوڑی گئی۔ آج کل کچھ کپڑے ہی ایسے ہیں جو نچوڑے نہیں جا سکتے، اگر نچوڑا تو وہ کپڑے ختم ہو جاتے ہیں، اس کو نچوڑتے نہیں تو کیا کریں؟ پاک کیسے کریں گے؟ اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ، اس کو دھو لے، دوس کے اس کو لٹکا دے، پانی کے قطرے ٹپکنے دیں، جب پانی نچڑ جائے، ختم ہو جائے، تو اس کے بعد اس کو دوبارہ دھو لے، پھر اس کو لٹکا دیں، پھر پانی نچڑ جائے اور ختم ہو جائے، پھر اس کو دھو لیں، دھو کے لٹکا دیں۔ اسی طرح ہر وہ چیز جس کو نچوڑا نہیں جا سکتا، چٹائی خراب ہو گئی، دری خراب ہو گئی، مصلی خراب ہو گیا، رضائی خراب ہو، کیا کریں؟ اس کا یہی طریقہ، اس کو دھو لیں، جی دھو دیا گیا، نچوڑا جا نہیں سکتا، اب کیا کریں؟ اس کو کسی چیز پہ لٹکا دیں، لٹکا نہیں سکتا اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، اس کا پانی نچڑتا رہے گا، جب وہ ختم ہو جائے تو سمجھ لے ایک بار ہم نے دھو لیا، اب اس کو دوبارہ دھوئیں گے، پھر اسی طرح کریں گے، پھر دھوئیں گے، پھر اسی طرح کریں گے۔ آخری بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس پہ نجاست یا کوئی چیز لگ جاتی ہے، اس کا رنگ ہوتا ہے، وہ جو رنگ ہوتا ہے دھونے سے باقی سب کچھ اس کا زائل ہو گیا، رنگ نہیں جاتا۔ پھر اگر اتنی پکے رنگ والی چیز ہے جو لگ گئی ہے، اب اس کا رنگ نہیں جاتا، پھر اتنا دھو سکتے ہیں جتنی آپ کے بس میں ہے۔ اب کپڑا پھاڑنا تو نہیں ہے، جگہ کھودنی نہیں ہے، چٹائی کو کاٹنا تو نہیں ہے، حکم شریعت اس کو دھو لے۔ ہم نے ایک بار دھویا، 2 بار دھویا، 3 بار دھویا، زائل ہی نہیں ہوئی، اس کا رنگ باقی رہ گیا، اثرات ختم ہو گئے، تو شریعت اس کو بھی پاک کہتی ہے، لہذا پاک ہو جائے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، کوشش کرنی چاہیے اپنی جتنی طاقت ہے اس کے مطابق اس کو صحیح معنی دھونا چاہیے۔ اس پر آخری جملہ کہہ دوں، کپڑے پلید ہوتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو ہے نا اس کو مشین میں ڈال دیتی ہیں، وہ جو مشین میں ڈال دیتی ہیں، بہترین طریقہ تو یہ ہے جہاں کپڑا پلید ہو اسی حصے کو علیحدہ دھو دیا جائے، اس حصے کو پاک کر دیں، باقی کپڑا ویسے پاک ہوتا ہے، لہذا اب اس کو ڈالیں گے اور اس کو دھوئیں گے تو بآسانی دھل جائے گا۔ اگر پلید کپڑا مشین میں ڈال دیا، اس کے ساتھ اور پاک کپڑے بھی ڈال دیے تو سارے پلید ہو جائیں۔ اب ان کو کیسے دھونا ہے؟ ان کو دھونے کے لیے پھر تحقیق ہے اور تاکید ہے، اس کو اتنا دھوئیں، ایک بار دھو کے اس کو اچھے طریقے سے نچوڑیں کہ اس کا پانی کے قطرات ختم ہو جائیں، پھر دوبارہ اس کو دھوئیں، پھر اس کو اچھے طریقے سے پانی میں ڈال کر اس کو صاف کریں، صاف کر کے پھر نچوڑیں، پھر اس کو نئے پانی میں ڈال کر پھر نچوڑیں، ہر دفعہ نیا پانی ڈالنا ہوگا،
نئے طریقے سے دھونا ہوگا، اچھے طریقے سے دھونا ہوگا، اچھی طرح نچوڑنا ہوگا۔ اگر یہ اہتمام نہ کیا تو پلید کپڑے پاک نہیں ہوتے، بلکہ